بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 3 دن میں رشتے کی بندش ختم۔ یہ تسبیح پڑھتے ہی شادی کا پیغام خود چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ تیسرے دن ہی بات پکی ہو جائے گی۔ محترم عزیزو، آج ہم ایک ایسے حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری بے شمار بیٹیوں، بہنوں اور نوجوان لڑکوں کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ وہ غم ہے جو خاموشی سے انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ بیٹیاں جو اپنے گھروں میں صرف اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ کب ان کے نصیب کا ستارہ چمکے گا اور کب کوئی نیک اور صالحہ رشتہ ان کی دہلیز پر دستک دے گا۔ شادی محض ایک رسم نہیں بلکہ کائنات کے سب سے معتبر انسان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ ذرا غور کیجئے، جو عمل ایمان کی تکمیل کی ضمانت ہو اس میں حائل رکاوٹیں دراصل انسان کے روحانی اور دنیاوی سکون کی رکاوٹیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے والدین اپنی ضد، جھوٹی انا یا جائیداد کو بچانے کے چکر میں اپنی جوان بیٹیوں کو گھروں میں بٹھائے رکھتے ہیں۔ کبھی برادری کا بہانہ بنایا جاتا ہے اور کبھی مال و دولت کی شرطیں رکھی جاتی ہیں۔ محترم عزیزو، یہ رویہ سراسر غیر اسلامی اور ظلم کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا، اور تم میں سے جو لوگ بغیر نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اگر کوئی اچھا اور مناسب رشتہ آئے اور والدین محض اپنی پسند یا ناپسند یا مال و زر کے ہوس میں اسے ٹھکرا دیں تو وہ اپنی اولاد کی زندگی سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان بیٹیوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جو دن بھر اپنے والدین کی خدمت کرتی ہیں لیکن تنہائی میں اپنے بخت کے لیے آنسو بہاتی ہیں۔ یہ وہ کرب ہے جسے اسلام ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسلام بیٹیوں کو بوجھ نہیں بلکہ گھر کی زینت اور جنت کا راستہ قرار دیتا ہے۔ اسلام نے جہاں نکاح میں جلدی کی تاکید کی ہے، وہیں جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ بھی حق دیا ہے کہ وہ اپنے جیون ساتھی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا کسی جگہ اپنی پسند سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ رشتہ شرعی اور اخلاقی طور پر درست ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ دیوار بننے کی بجائے ان کا سہارا بنے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک لڑکی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے والد نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جہاں میں راضی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو اسے برقرار رکھے یا ختم کر دے۔ یہ دین کی وسعت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتوں میں زبردستی نہیں بلکہ محبت اور رضامندی ہونی چاہیے۔ جو بہنیں اور بھائی اس وقت اپنی پسند کی شادی کے لیے پریشان ہیں یا جن کے رشتوں میں بندشیں ڈال دی گئی ہیں، وہ مایوس نہ ہوں، کیونکہ آج کا یہ عمل ان کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہوگا۔ محترم عزیزو، شادی میں رکاوٹیں کبھی حاسدوں کے حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں اور کبھی تقدیر کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ کا کلام وہ طاقتور ہتھیار ہے جو ہر بندش کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ جو تسبیح ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ان بہنوں اور نوجوانوں کے لیے ایک غیبی تحفہ ہے جو ہر طرف سے نا امید ہو چکے ہیں۔ جب آپ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام لوگ جو کل تک آپ کے رشتے کی راہ میں رکاوٹ تھے، اللہ ان کے دلوں کو آپ کے حق میں نرم کر دے گا۔ یہ عمل صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، آپ کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹیں ریت کی دیوار ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ تیسرے دن ہی آپ کو کوئی نہ کوئی بڑی خوشخبری سننے کو ملے گی۔
بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو پھر کسی کی کوئی رکاوٹ کام نہیں کرتی۔ محترم عزیزو، اب ہم اس گفتگو کے ایک نہایت اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں، جہاں ہم ان شکوک و شبہات کا جواب دیں گے جو اکثر ہمارے بہن بھائیوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سی بہنیں اور نوجوان بھائی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وظیفہ کرنے سے واقعی ہمارا کام ہو جائے گا؟ کیا واقعی بندشیں ختم ہو جائیں گی؟ تو میرے عزیزو، ذرا سوچئے، جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو اس ذات پر شک ہے جو کن فیکون کی مالک ہے؟ اللہ تو وہ بے نیاز ذات ہے جو پکارنے والے کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ پکارنے والا کامل یقین اور سچے دل سے رجوع کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ خود وعدہ فرما رہا ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ وظیفہ دراصل اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا نام ہے، اور جو مسلسل دستک دیتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ آج کل کی لڑکیاں اور نوجوان جو محبت کے بندھن کو نکاح میں بدلنا چاہتے ہیں، وہ اکثر مایوسی کا شکار ہو کر غلط راستوں پر نکل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سچی محبت وہی ہے جو نکاح کے پاکیزہ رشتے تک پہنچے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہاں رشتہ ہونے میں رکاوٹیں ہیں تو اللہ سے لڑنے یا بندوں کے آگے رونے کے بجائے اس پاک ذات سے مانگے جو دلوں کو پھیرنے والی ذات ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسے واقعات پیش آتے تھے جہاں محبت کے معاملے میں اللہ کی فوراً مدد پہنچی۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ ان کے پیچھے روتے ہوئے گلیوں میں پھرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر خود ان کی سفارش فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام جذبات کا دشمن نہیں، بلکہ وہ جذبات کو ایک خوبصورت اور شرعی شکل دینا چاہتا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ تمام رکاوٹیں جو آپ کی شادی کی تاریخ فکس ہونے میں آ رہی ہیں وہ برف کی طرح پگھل جائیں گی، اور جو لوگ آپ کے رشتے کے مخالف ہیں وہی کل آپ کی شادی کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ محترم عزیزو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ تو آتا ہے لیکن بات نہیں بنتی، یا سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی آخری وقت پر لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ آزمائش ہوتی ہے اور کبھی یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آنے والی بندش ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک وہ شفا ہے جو ہر قسم کی روحانی بیماری اور بندش کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان یہ تھا کہ اگر اونٹ کا گھنٹا بھی گم ہو جاتا تو وہ نماز اور دعا کے ذریعے اللہ سے اس کا حل ڈھونڈتے۔ جب آپ اس 3 دن کے عمل کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے تو کائنات کی تمام طاقتیں آپ کی مدد کے لیے حرکت میں آ جائیں گی۔ یہ 3 دن دراصل آپ کے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے دن ہیں۔ جب بندہ ٹوٹ کر اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ کو اپنی شان کریمی کی قسم، وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، اور موڑتے ہوئے حیا محسوس کرتے ہیں۔ بہت سی بہنیں جو گھر کی 4 دیواری میں اپنے نصیب کے لیے پریشان ہیں، میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ لیں اور اس 3 دن کے وظیفے کو اپنا سہارا بنا لیں۔ یہ وظیفہ آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لانے والا ہے، اور انشاءاللہ تیسرے دن آپ کو وہ پیغام ملے گا جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ شادی کی تاریخ کا فکس ہونا اب کوئی مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ جب عرش سے حکم جاری ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی انا اور کوئی بندش اسے نہیں روک سکتی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس عمل کی روح کو سمجھ سکیں، تاکہ جب آپ تسبیحات ہاتھ میں لیں تو آپ کا دل اللہ کے نور سے منور ہو۔ اگلے حصے میں ہم اس خاص تسبیح کا ذکر کریں گے اور وہ طریقہ بتائیں گے جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی ہے۔ آپ کی باری اب دور نہیں، بس یقین کا دامن تھامے رکھیں اور اس پیغام کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آپ کی خوشی کا وقت انشاءاللہ اب شروع ہونے والا ہے۔
محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے اس مقام پر آ پہنچے ہیں جہاں پردہ ہٹنے والا ہے، اور وہ خاص تسبیح آپ کے سامنے آنے والی ہے جس نے کتنے ہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور کتنے ہی بد نصیبوں کو کھول دیا۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے الفاظ اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہیں، کیونکہ ان میں بندے کی عاجزی اور اللہ کی کبریائی کا ایسا سنگم ہے کہ عرش الہی سے رحمتیں جوش مارنے لگتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں ہوتے تو وہ اللہ کے ناموں کا سہارا لیتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے ان ناموں سے دعا مانگی اللہ اسے کبھی محروم نہیں فرماتا۔ شادی اور رشتوں کے معاملے میں جہاں انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، وہاں اللہ کے صفاتی ناموں کی یہ تسبیح ایک ایسی ڈھال بن جاتی ہے جو ہر قسم کے جادو، حسد اور نظر بد کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ بہت سے نوجوان اور میری پیاری بہنیں جو اس وقت یہ سوچ رہی ہیں کہ کیا ان کا رشتہ واقعی ممکن ہے، میں انہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جب اللہ نے جوڑے پیدا کر دیے ہیں تو وہ انہیں ملانے کا راستہ خود ہی بناتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی پسند کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کبھی ہم حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تسبیح آپ کے حالات کو آپ کے حق میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو ان ناموں سے پکاریں گے تو آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے تھے، اور ان کا یہی رونا ان کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا تھا۔ آج آپ کا یہ 3 دن کا عمل آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی یعنی شادی کی تاریخ کو فکس کرنے کا سبب بننے والا ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کی تیاری کے لیے آپ کو کسی خاص چیز کی ضرورت نہیں، بس ایک جائے نماز، اللہ پر کامل یقین اور آپ کی تڑپ، بس یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، ایک جائے نماز، ایک اللہ پر یقین اور ایک آپ کی تڑپ، یہ 3 چیزیں ہی کافی ہیں۔ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو اسی مقام پر بیٹھے رہیں اور اپنے ذہن میں اس مقصد کو رکھیں جس کے لیے آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ شادی میں رکاوٹ ہو، من پسند رشتے کی خواہش ہو، یا والدین کو راضی کرنے کا معاملہ ہو۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی تڑپ پر ریگستان کے تپتے ہوئے صحرا سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، تو کیا وہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر آپ کے لیے رشتے کا چشمہ جاری نہیں کرے گا؟ یقین جانیے، جب بندہ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ یہ تسبیح وہ پل ہے جو آپ کو آپ کی منزل سے ملانے والا ہے، اور انشاءاللہ تیسرا دن ختم ہونے سے پہلے آپ کے گھر میں خوشیوں کی شہنائیاں بجنے کی خبر آئے گی۔ ہم اکثر دنیاوی سہارے ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن ہم اس سب سے بڑی سفارش کو بھول جاتے ہیں جو عرش مولا سے آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ پہلے اللہ پھر سب کچھ۔ جب آپ اس 3 دن کے وظیفے کو شروع کریں گے تو آپ کو دنیا کے کسی بندے کی سفارش کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ کائنات کا خالق خود آپ کے رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ محبت کے جائز رشتوں میں آنے والی تمام تلخیاں مٹھاس میں بدل جائیں گی، اور جو راستہ اب تک مسدود نظر آتا تھا وہاں سے نئے راستے نکلیں گے۔ اب ہم اس ویڈیو کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھیں گے، جہاں میں آپ کو وہ مخصوص تسبیح، اس کی تعداد اور پڑھنے کا وہ راز بتاؤں گی جو انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ بس ذرا سا انتظار، اور کیونکہ آپ کے بخت کے جاگنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس روحانی سفر کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں مایوسیوں کے بادل چھٹنے والے ہیں اور امید کی ایک نئی صبح آپ کا انتظار کر رہی ہے۔
اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ عظیم الشان عمل بتاؤں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتوں میں رکاوٹیں کیوں آتی ہیں۔ روحانی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ کچھ نفسیاتی پہلو بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی حسد اور کینہ ہمارے نصیب کے دروازوں پر زنگ لگا دیتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر جب ہم ہر وقت میرا رشتہ نہیں ہو رہا یا میری قسمت خراب ہے اس کی گردان کرتے ہیں تو ہم خود اپنے گرد ایک منفی حصار بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہترین سبب بنائے گا تو یقین جانیے کہ کائنات کی کوئی طاقت آپ کو آپ کی منزل سے دور نہیں آپ کو آپ کی منزل سے نہیں روک سکتی۔ نفرتوں کو دل سے نکال پھینکیں، حسد کی آگ کو استغفار سے ٹھنڈا کریں اور دل کو دوسروں کے لیے صاف کر لیں، پھر دیکھیں کیسے غیب سے مدد آتی ہے۔ اس مجرب عمل کے لیے کچھ شرائط کا ہونا لازمی ہے تاکہ آپ کا یہ 3 دن کا وقت ضائع نہ ہو۔ پہلی اور سب سے اہم شرط 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے۔ نماز وہ کنجی ہے جو آسمان کے دروازے کھولتی ہے۔ جب آپ خود اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو آپ کی پکار میں وہ اثر کیسے پیدا ہوگا؟ دوسری شرط کامل یقین اور صبر ہے۔ عمل کے دوران دل میں ذرا برابر بھی شک نہ لائیں کہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں۔ صحابہ کرام کا یقین یہ تھا کہ وہ سمندروں کی لہروں پر بھی اللہ کے نام سے راستہ بنا لیتے تھے۔ آپ نے بھی اسی یقین کے ساتھ مسلح پر بیٹھنا ہے کہ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے پاک رکھیں، کیونکہ ناپاک زبان سے نکلے ہوئے کلمات عرش تک نہیں پہنچ پاتے۔ لہٰذا ان 3 دنوں میں اپنی خاموشی کو ذکر الہی میں بدل دیں۔ اب توجہ سے عمل کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں اسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس کے اول اور آخر درود پاک ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ رب العزت کے ان 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو۔ یا لطیفو آپ کی زندگی کی تمام پیچیدگیوں اور رکاوٹوں کو نہایت نرمی سے دور کر دے گا، اور یا ودودو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور تڑپ پیدا کر دے گا۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تاکہ آپ کے گناہوں کے وہ پردے ہٹ جائیں جو دعا کی قبولیت میں حائل ہیں۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اپنے رب کے حضور نہایت عاجزی سے رو رو کر اپنی شادی کی تاریخ فکس ہونے کی دعا مانگیں۔ اپنے مقصد کا نام لیں۔ اگر کہیں پسند کا رشتہ چاہتے ہیں تو اس کا ذکر کریں، اور اگر رشتوں کی بندش ہے تو اس کے خاتمے کی فریاد کریں۔ محترم عزیزو، یہ 3 دن کا عمل آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ تیسرے دن ہی غیب سے کوئی ایسی خوشخبری ملے گی کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، چاہے لوگ کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں۔ اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو وہ پتھروں سے بھی راستے نکال دیتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشیوں کی شہنائیاں بجیں گی، اور وہ تمام نفرتیں جو رشتوں کی راہ میں رکاوٹ تھیں وہ محبت میں بدل جائیں گی۔ یاد رکھیے، اللہ محبت کرنے والوں کا حامی و ناصر ہے، اور نکاح اس محبت کو دائمی زندگی بخشتا ہے۔ اللہ سے مانگنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ وہی ہے جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے تمام پریشان حال بہنوں اور بھائیوں کے نصیب کھول دے گا، اور انہیں جلد از جلد نیک اور صالحہ جیون ساتھی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو
اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کا خاص سوال: محترم عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا نکاح تھا جس کا خود بخود اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پڑھایا؟ آپشن اے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا، یا آپشن بی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ کامنٹس میں اپنی معلومات کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کا جواب دوسروں کے لیے بھی علم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔